أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 142. جلد ہی بیوقوف لوگ کہیں گے کہ ان کو ان کے اس قبلے سے کس نے پھیر دیا جس پر یہ پہلے تھے. کہو کہ پورب اور پچھم، ایسٹ اور ویسٹ سب اللہ کا ہے. اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھا راستہ دکھا دیتا ہے. The foolish among the people will say, what has turned them away from their Qibla which they used to face? Say, to Allah belongs the east and the west, and He guides whom He wills to a straight path. یہ آیت سمجھنے سے پہلے اس میں اصل میں ایک میسج دیا گیا ہے کہ بہت سے لوگوں کو جو ایک سرکل میں رہتے ہیں، جن کا مائنڈ براڈ نہیں ہوتا، جنہیں ماننے کی صلاحیت پیدا نہیں ہوتی جن کے اندر، وہ کیا جب ان سے چینج اور تبدیلی چاہی جاتی ہے تو وہ چینج کے لیے، تبدیلی کے لیے آمادہ نہیں ہوتے. یہ آیت بیسیکلی قبلے کے بارے میں ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینے گئے تو آپ بیت المقدس جو کہ فلسطین میں ہے، پیلسٹائن میں، اس کی طرف آپ رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور وہ بالکل ڈفرینٹ ڈائریکشن میں، اور یہودی بھی اسی کی طرف نماز پڑھتے تھے. 16 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں اتاری اور اس میں کہا گیا کہ اب تمہارا ڈائریکشن چینج ہو گیا، تم اب خانہ کعبہ کی طرف، جیسے ابھی ہم لوگ پڑھ رہے ہیں پچھم کی طرف منہ کر کے، کہ اب کعبے کی طرف منہ کر کے تمہیں نماز پڑھنا. تو وہ چیز بتانے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ جب یہ حکم بیوقوف لوگ سنیں گے، فولش لوگ سنیں گے، مورخ لوگ سنیں گے، تو کہیں گے کہ کس چیز نے ان کو اس قبلے سے پھیر دیا جس کی طرف یہ پہلے منہ کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا. کیا جواب دیا؟ میں مالک ہوں. اور مالک اپنے نوکر کو کہے کہ ادھر منہ کر کے کھڑے رہو تو ادھر منہ کر کے کھڑے رہو، کہے نہیں اب ادھر گھوم جاؤ تو ادھر گھوم جائے گا، کہو کہ الٹا جھک کر کے کھڑے تو جھک کے کھڑے ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پوری دنیا، پورا یونیورس میرا ہے. للہ المشرق والمغرب، میں جدھر چاہوں قبلہ اور ڈائریکشن تمہارا چینج کر سکتا ہوں. اور پھر لاسٹ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جس کو چاہتا ہے اسے سیدھا راستہ دکھاتا ہے. اور کس کے بارے میں چاہتا ہے؟ اب اس طرح کی آیتیں جب ہم سنتے ہیں
تو کچھ لوگوں کے دماغ میں نگیٹو یہ جاتا ہے، میسج جاتا ہے کہ اچھا تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی چاہے گا تو ہدایت دے دے گا، اس کا مطلب نہیں چاہ رہا ہے تو چلو غلط راستے پہ چلتے ہیں۔ ایسا نہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ کس کو ہدایت دینا چاہتا ہے وہ۔ قرآن میں کئی جگہ کہا وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَن يُنِيبُ، جو پلٹ کر کے اس کی طرف آئے گا اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے گا۔ یہ نہیں کہ کوئی بھاگ رہا ہے اور زبردستی اللہ ہاتھ پکڑ کے کھینچ دے، ایسا نہیں ہوتا۔ اس آیت میں ہمارے لیے کیا لیسن ہے، یہ مین پوائنٹ ہے۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق یہ ہے کہ مثال کے طور پر ہم پہلے سے کوئی چیز جانتے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، اب اچانک ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ نہیں، ہم تو جس پر تھے پہلے وہ غلط چیز تھی، اب صحیح چیز سامنے آئی، تو اس کو پکڑ کے بیٹھے رہنے کے بجائے جو صحیح چیز ملی ہے اس پر عمل کرنا شروع کر دینا۔ اگر نہیں کرتے تو اس کا مطلب ہم اللہ کو نہیں مانتے، اپنے نفس کو خدا بنا کے رکھا ہے، اپنے آپ کو خدا بنا کے رکھا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیشہ اللہ رب العزت سے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں صحیح راستہ دکھا اور اس پر چلنے کی توفیق بھی دے، اس لیے کہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو معلوم ہے کہ یہ چیز صحیح ہے، لیکن لوگوں کے ڈر سے یا نقصان کی وجہ سے یا اپنی خواہش کی وجہ سے اس پر چل نہیں پاتے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ ہر وقت انسان کو تیار رہنا چاہیے کہ جہاں اور جب بھی حق بات ملے گی، صحیح بات ملے گی، ہم اس کو اپنانے کے لیے تیار ہیں، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھے گا تم کس گروپ سے تھے، بلکہ یہ پوچھے گا کہ تم نے جو کیا وہ صحیح تھا یا غلط تھا۔ اور ایک اور چیز یہاں پہ، اس سے پہلے جو قوم تھی نا یہودی، ان کو اتار دیا گیا اس عہدے سے جس پر وہ تھے، یعنی سب سے بہتر لوگ ان کو بتایا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ جب انہوں نے اللہ رب العزت کے قانون کو فالو نہیں کیا تو ان کو اتار کے پھینک دیا گیا، اور مسلمانوں کو، مومنین کو، صحابہ کرام کو اس جگہ پہ بیٹھایا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اگر اللہ نے نعمتیں دی ہے اور اس کی اگر قدر نہیں کرتے تو اللہ تعالیٰ چھین کر کے دوسروں کو دے دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے سبق اور نصیحت اور عبرت حاصل کرنے کی توفیق دے۔